اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں 10ویں جماعت کی درسی کتاب میں سے جو لیسن ہم پہلے سے پڑھاتے آ رہے ہیں اقبال اور انسانیت، اسی کو آگے بڑھائیں گے صفحہ نمبر 90 سے آگے۔ عزیز طلباء، مشکل الفاظ کے معنی میں نے بورڈ پر لکھے ہیں، ہم آگے بڑھیں گے۔ آج ہم یہاں سے پڑھتے جا رہے ہیں۔ اقبال کے انگریزی خطبات میں ایک چھوٹا سا معنی خیز جملہ ہے جو اس بارے میں اس کی بنیادی پوزیشن کو بھی بہت خوبی کے ساتھ واضح کرتا ہے اور افراد و جماعتوں کے باہمی تعلقات کے لیے ایک صحیح بنیاد اور ایک صالح اصول کا تعین کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خودی کو قائم رکھنے کے لیے ہم جو بھی کام کریں اس میں ایک اصول کو پیش نظر رکھنا چاہیے، یعنی ہم اپنی خودی کا احترام کریں۔ یہ ایک ایسا سر ہے جو اقبال کے کلام میں شروع سے آخر تک سنائی دیتا ہے۔ اس عقیدے کی روشنی میں اقبال نے انسان کے بلند مقام کو پہچانا ہے، اسے ایک امید پرور اور حوصلہ آفرین پیغام دیا اور ان راستوں کی جھلک دکھائی جو اس کو ہمدوش ثریا کر سکتے ہیں۔ ایک صالح زندگی کی تعمیر کے لیے اقبال نے جو دوسری شرط قرار دی تھی اس کو ہم نے نہیں اپنایا، یعنی دوسروں کی خودی کا احترام۔ جب تک ہم دوسروں کی خودی کا سچا احترام کرنا نہ سیکھیں گے، ان کے لیے خیالات و عقائد اور اعمال کی خواہ وہ ہم سے کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں وہی آزادی نہ چاہیں گے جو اپنے لیے چاہتے ہیں۔ جب تک ہم رواداری کو اپنی کشتی کا بادبان نہ بنائیں گے، ہماری اپنی خودی پھول نہیں سکتی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایک اونچی اور بے معنی سی رواداری نہ ہو جو عقیدے کی کمزوری یا تشکیک یا محض بے اعتنائی سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ وہ سچی اور گہری رواداری ہو جو میں اور تو کے فرق کو بلا کر دوسروں کے لیے بھی زندگی کی وہی اچھی چیزیں چاہتی ہے، جو اپنے لیے جو اختلاف کے بجائے ایکتا کی تلاش کرتی ہے، جو دوسروں کے دکھ و درد کو سمجھتے ہیں۔ جب انسان میں ایک طرف دل و دماغ کی یہ فراخی پیدا ہو جائے اور دوسری طرف وہ اپنی خودی کا احترام کرنا سیکھ لے، جسے مراد جھوٹا غرور اور عنایت نہیں بلکہ یہ جذبہ و عقیدہ ہے کہ خودی ایک ایسی دولت، ایسی امانت ہے جسے کسی داموں بیچا نہیں جا سکتا۔ عزیز طلباء، اس پیراگراف میں خواجہ غلام سعیدین اقبال علیہ الرحمہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ اقبال علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں انگریزی خطبات میں جو ایک چھوٹا سا معنی خیز جملہ لکھا ہے، اس نے وہ کون سا جملہ لکھا ہے؟ وہ ہے اپنی خودی کو قائم رکھنا، یعنی انسان کو اپنی خودی کو قائم رکھنے کے لیے ایک اصول اس کے سامنے ہونا چاہیے۔ وہ اصول کیا ہے؟ کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی خودی کا احترام کرے۔ یہ ایک اچھا کام ہے اور یہ ایک ایسا قیمتی جملہ ہے، قیمتی سر ہے جو اقبال کے کلام میں ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ اسی عقیدے کی روشنی میں اقبال نے انسان کے بلند مقام کو پہچانا کہ انسان اگر چاہتا ہو کہ اسے بلند مقام حاصل ہو جائے تو اسے اپنی خودی کا احترام کرنا چاہیے۔ اس خودی کے متعلق انہوں نے ایک جگہ فرمایا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایک پیارے عزیز طلباء، یہ غلام سعیدین لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال جو ہے اس نے ایک امید پرور اور حوصلہ آفرین پیغام لوگوں کو دیا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اقبال نے اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری شرط پیش کی ہے وہ ہے اپنی خودی کے احترام کے ساتھ ساتھ دوسروں کی خودی کا بھی سچا احترام۔ لیکن اقبال کہتا ہے کہ ہم تو اپنی خودی کا احترام کرتے ہیں لیکن دوسروں کی خودی کا احترام نہیں کرتے ہیں، لیکن ہماری خودی تب تک کامیاب نہیں ہو جائے گی، نہیں پھل پھول سکتی ہے جب تک ہم دوسروں کی خودی کا بھی سچا احترام کریں، چاہے ان کے خیالات الگ کیوں نہ ہوں، چاہے ان کا عقیدہ الگ کیوں نہ ہو، چاہے ان کے اعمال الگ کیوں نہ ہو، مختلف کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں انہیں بھی آزادی دینی چاہیے۔ ہمیں رواداری
ہمیں رواداری کو اپنی کشتی کا بادبان بنانا ہے، یعنی کہ بادبان وہ کپڑا جو کشتی کی رفتار کو تیز کرنے اور اس کا رخ موڑنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ یہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہماری خود ہی تب تک پھول نہیں سکتی ہے جب تک نہ ہم یہ چیزیں جو اچھی چیزیں ہوں، جو بےمانی سے رواداری ہو، جو عقیدے کی کمزوری یا تشکیق یا محض بے اتنائی سے پیدا ہوتی ہو، وہ چیزیں چھوڑ نہ جائیں، اور ہمیں سچی اور گہری رواداری ہونی چاہیے۔ ہمیں آپس میں اور تو کا فرق جو ہے اس کو ہمیں بلانا ہے، بھول جانا ہے۔ ہمیں دوسروں کے لیے بھی وہی چیزیں پسند کرنی ہیں، ہمیں دوسروں کے لیے بھی وہی چیزیں اچھی لگنی چاہیے، وہی چاہنی چاہیے جو اپنے لیے ہم پسند کرتے ہیں، چاہے ہمیں اختلاف آپس میں کیوں نہ ہو۔ ہمیں وہ اختلاف جو ہے ان اختلاف کو چھوڑ کر ہمیں آپس میں اکٹھے ہونا ہے، ایک ہی ہمیں اتحاد کا درس دینا ہے، ہمیں آپس میں اتحاد ہونا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنا ہے، ہمارے دل و دماغ میں فراخی پیدا ہونی چاہیے۔ جب ہمارے دماغ میں فراخی پیدا ہو، جب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ سچی اور گہری رواداری ہو، تو پھر ہم دوسروں کی خودی کا احترام کرنا سیکھ لیں گے، اور ہمیں جھوٹا غرور نہیں ہونی چاہیے، ہمیں انانیت نہیں ہونی چاہیے، یعنی ہمیں گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ خودی ایک امانت ہے، خودی ایک ایسی دولت ہے جو کہیں سے ہم نہ خرید سکتے ہیں، نہ اس سے سستے داموں ہم بیچ سکتے ہیں۔ آج مجھے امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا، انشاءاللہ باقی ہم آئندہ پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔